بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندش کو کھولنا، کسی بھی طرح کی بندش ہو، اس کی سلسلے، اس کے پروگرام یہ بنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے رزق کی بندش کے بارے میں بات کریں گے۔ بندش قدرتی بھی ہوتی ہے اور بندش سحر و جادو کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، اگر رزق کی بندش ہے یا جاب لیس ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک قدرتی بندش اور دوسری سحر و جادو۔ دونوں حالتوں میں اس کو کھولنا ہوتا ہے، اس کا اتار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جن بزرگ ہستیوں سے مدد لی جاتی ہے ان میں بہت بڑا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو عنصر کے مطابق جن بھی دوستوں کے بروج کے حساب سے پانی میں نیاز دی جائے گی، ان کو حضرت خضر علیہ السلام کا عمل کرنا پڑے گا، اور جن کو خشکی میں نیاز رکھنا پڑے گا اور اشیاء اعمال خشکی پہ رکھنا پڑیں گے کسی جھاڑیوں میں، میدان میں، تو ان کو حضرت الیاس علیہ السلام کو نیاز دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے میں نے فرضی نام لکھا تھا آصف، اور آپ کا مقصد کیونکہ رزق تھا تو ہم آصف کے ساتھ یا رزاق کا اسم ملائیں گے، اور اس کے ساتھ ان کو بار بار ان کے اعداد کو ملائیں گے اور حروف کو ملفوظی کریں گے۔ کم از کم 5 مرتبہ اس کو کھولنا ہے، یعنی فرض کرو ہم نے 181 لکھا ہے، 171 ہے، تو ہم اس کے لکھیں گے الف، عین اور کاف۔ تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے ان کے اعداد بنا کے اور پھر ان کے حروف بنائیں گے۔ اس طرح سے کم از کم 5 مرتبہ کریں گے اس کو، اور پھر جتنے بھی حروف آئیں گے ان حروف کو باموکل پڑھیں گے، کیونکہ آصف کا الف یہ آتشی ہے، اور جن بھی برج حمل، برج اسد اور برج قوس، ان تینوں کے لیے جو عمل بنے گا، جو بندش کو کھولے گا، وہ پانی پہ کیا جائے گا۔ پانی میں اشیاء نیاز ڈالنی پڑیں گی۔ تو ان کے لیے جمعے کا دن انتخاب کیا جاتا ہے،
کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو تعلق ہے دن کا وہ جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کو، فرائیڈے کے دن ان کی نیاز پکانی ہے، فرائیڈے کے دن اس کو جمعہ۔ اور اس کے علاوہ اشیاء نیاز میں گلاب کے پھول، دودھ، میٹھے چاول، حلوہ اور ان میں ڈرائی فروٹ شامل کریں۔ ان دونوں چیزوں میں اسپیشلی ڈرائی فروٹ ہونا چاہیے۔ اگر آم کی موسم ہے تو آم پیلے کلر کے، پیلے رنگ کے، جیسے ہم مینگو، یلو کلر مینگوز، تو کم از کم ایک اور زیادہ آپ جتنا بھی رکھیں، اور ایک چراغ جو ہے وہ رکھیں گے، چراغ چومکھی یعنی ایسا چراغ ہو جس کو چاروں طرف سے جو ہے اس کو جو ہے اس کی بٹ کو جو ہے جلایا جا سکے۔ تو چومکھی چراغ ہو، چراغ میں روغن سرس ڈالیں اور اس چراغ کو جو ہے 7 دن اپنے گھر پہ جلائیں گے، 7 دن اپنے گھر پہ جلائیں گے۔ اسماء الہی جو بھی استخراج ہوں گے ان کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھنا ہے، اور 1111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور یہ ہدیہ کرنا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو، یا اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہدیہ کریں حضرت خضر علیہ السلام کو، اور پھر ساتھ میں 1111 مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھیں اور ہدیہ کریں حضرت خضر علیہ السلام کو، تو یہ ساری چیزیں جلائیں گے۔ اور جو چومکھا چراغ آپ جلائیں گے وہ آپ آٹے کا بنائیں گے، آٹا دال ماش کا ہو یا گندم کا آٹا ہو یا گیہوں کا آٹا ہو، اس سے بھی چومکھا آپ چراغ جلا سکتے ہیں۔ جلانے کے بعد یہ چراغ جو ہے، جو آٹا جو آپ کا ہے وہ آپ پیڑا اس کا جو ہے وہ پانی میں ڈال دیں گے، اور جو بٹ وغیرہ جلے گی وہ بھی اس میں ڈال دیں، اور اشیاء جو نیاز کی ہوں گی وہ بھی آپ دریا میں ڈالیں گے۔ جتنے بھی عمل کے چیزیں ہیں یہ دریا میں ڈالیں گے اور اپنے مقصد کی دعا کریں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی رزق کی، روزگار کی بندش جو ہے وہ کھل جائے گی، اور وہ جو بھی اثرات بد ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے کرنے سے فائدہ ہے، لیکن شرط ہے کہ درود شریف، سورۃ فاتحہ اور سورۃ آیت الکرسی
4 कुल اور پھر درود شریف. یہ آپ پڑھیں گے اور 11 مرتبہ یہ پڑھ کے یہ آپ احسار کریں گے. اور احسار کرنے کے بعد اس سے جو ہے آپ وہ پڑھیں گے جو بھی آپ کے موکلات نکلتے ہیں آپ کے نام سے، اس سے جو ہے جو بھی بندش ہوگی وہ کھل جائے گی اور آپ کا رزق، روزگار اور برکت میں اضافہ ہوگا. خدا حافظ. تو بندش کھولنے کے لیے پہلے ہم نے نام اور مقصد کے مطابق یا رزاق ہے. رزق لکھیں گے تو بھی صحیح ہے، لیکن یا رزاق ہم اسم اعظم لکھیں گے اور ان کو علیحدہ سے لکھیں گے. ان کی ہم نے اعداد نکالے تو یہ بن گئے 479 اور ہم نے اس کے حروف بنائے تا، عین، تا. تو پھر اس کو ہم نے ان کے اعداد نکالے تو پھر ان کے حروف بنے الف، میم، سا. پھر ان کے اعداد بنائے 702، ان کے حروف بنے با اور زال. اور پھر ان کو ملفوظی کر کے پھر اعداد بنائے 734، دال، لام اور زال. اور پھر ہم نے ان حروف کو لکھا. لکھنے کے بعد ان کو تخلیص کیا. تخلیص کرنے کا مقصد ہوتا ہے سارے حروف کو جو دوبارہ آئے اس کو ایک مرتبہ لکھنا ہے. اب ان حروف کو باموکل پڑھنے سے بندش کھل جاتی ہے، چاہے وہ آدمی خود پڑھے یا اس کے بدلے میں کوئی عامل پڑھے تو بھی اس کی بندش کھل جاتی ہے. تو یہ مخصوص اگر کوئی بندش ہو تو وہ بندش علم جفر کے ذریعے اس طرح سے کھولی جاتی ہے. اور ان میں صدقات وغیرہ جو ہے وہ بھی اپنے سیارے کے مطابق دینے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیاز موکلات وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے. تو پھر ان کو بیٹھ کے ان موکلات کو پڑھا جاتا ہے جس سے ہر قسم کی بندش کھل جاتی ہے.